إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں رب العالمین نے بہت بڑی کامیابی اس بات کو قرار دیا ہے کہ کوئی شخص جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ رضائے الہی کی جستجو اور تلاش کے لیے مسلمانوں کو تگ و دو محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل اس کا تذکرہ کریں گے جو ہے انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک۔ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو جانور ہیں اور ان میں وہ جو موذی ہے، ضرر دینے والے ہیں، نقصان دینے والے ہیں،
ان سے بھی اللہ پیار کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی سانپ اور بچھو کو ایک ہی ضرب میں ایک ہی وار کر کے مارتا ہے تو اس کا ثواب 2 مرتبہ ضرب دینے سے 2 مرتبہ وار کرنے سے زیادہ ہے، کیونکہ ایک ہی وار میں ایک ہی ضرب میں اس سانپ اور بچھو کو مارو گے تو وہ زیادہ تڑپے گا نہیں، اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا کہ نقصان دہ چیز جو ہے وہ راستے سے ہٹ گئی۔ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ پھر وہ جانور جو حلال ہے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم ذبح کرو فَلْيُعِدَّ شُفْرَتُهُ، تو چھری کو تیز کرو۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت جنت چلی گئی، اور ایک بلی کو پکڑ کے باندھ کے بھوکا پیاسا رکھنے سے وہ جہنم کا مستحق ہوئی، ایک عورت جہنم کی مستحق ہوئی۔ تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ اپنے جیسے انسانوں سے اچھا سلوک کرنا اور اپنے جیسے انسانوں سے برا سلوک کرنا، اس کی جزا اور سزا پھر کیا ہوگی۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخرج من طریق المسلمین شیئا یؤذیہ کتب اللہ لہ بہا حسن۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس نیکی کے بعد، اس کے لکھنے کے بعد جو آگے بات ہے وہ زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتب اللہ لہ حسنہ ادخلہ الجنہ، جس کے لیے اللہ نے ایک نیکی لکھ دی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جس نیکی کو اللہ لکھ دے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ آپ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ابھی ہم عبادت میں مصروف ہیں، اور ہر عبادت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس نیت کے ساتھ کہ ہماری اصلاح ہو، اور اس توجہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث، ان لک عندی حسنہ، ایک شخص قیامت کے دن برے حالات میں پھنس جائے گا، بہت پریشان ہوگا، سوچے گا کہ میری کوئی ایسی نیکی ہو جو میں یاد دلاؤں۔ اس دوران اللہ رب العالمین اس کو اس کے سارے گناہ دکھائے گا، 99 رجسٹر گناہوں، 99 دفتر کاپیاں بھری ہوئی گناہوں، یہ اور زیادہ پریشان ہوگا۔ اس دوران رب العالمین فرمائے گا، ان لک عندی حسنہ، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور حدیث میں آتا ہے ایک کاغذ کی شکل میں اس نیکی کو لایا جائے گا، اور یہ شخص دیکھے گا تو دیکھ کے کہے گا کہ ایک طرف 99 کاپیاں ہیں، رجسٹر ہے، اور دوسری طرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، این البطاقۃ من السجلات، اس چٹھی کا ان دفتروں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وزن کیا جائے گا، اور نتیجتاً یہ ہوگا، ثقلت البطاقہ وتاشت السجلات، حدیث کے الفاظ ہے، یہ جو ایک چٹھی ہے یہ بھاری ہو جائے گی، اور گناہوں کے جو 99 رجسٹر ہے وہ ہوا میں، فضا میں بکھر جائیں گے،
ہلکے پن کی وجہ سے. جیسے بہت باری چیز کسی ایک ترازو میں رکھا جاتا ہے اور دوسری ترازو میں کوئی ہلکی سی چیز ہو تو وہ گر جاتی ہے. ایسا حشر ہوگا اس کو. یہ نیکی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایمان، یہ عقیدہ توحید، یہ اسلام اتنی وسنی چیز ہے. اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھے گا تو اللہ اس شخص پر دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے گا. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے ستیر، پردہ رکھنے والا. اگر ہمارے گناہوں کا پردہ اٹھ جائے تو ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے بھی کا بھی دل نہیں کرے گا. یہ تو اللہ رب العالمین کی رحم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ بہت سے گناہوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے سب. ورنہ ایسی نفرتیں ہوتی کہ قیامت کا عالم ہو، لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے. یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے. تو آخرت میں اگر کوئی اپنا پردہ پوشی چاہتا ہے تو وہ دنیا میں یہ کام کرے کہ لوگوں کے عیوب جو ہے اس پر پردہ ڈالے. اسی طرح واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تب تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو تو وہ یہ کام کرے کہ لوگوں کی ہیلپ کیا کرے، لوگوں کی مدد کیا کرے، اس کام میں لگ جائے، لوگوں کی مدد کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوگی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور ایک حدیث میں بہت واضح بات ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یرحم من عبادہ الرحماء. اللہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو خود رحم کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ دوسری بات ہے کہ اپنے دلوں کے اندر رحم کا جذبہ، یہ ترس کا مادہ یہ رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ایک ہی حدیث کی وضاحت کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں جو باتیں ذکر ہے وہ آپ سب بھائی ذہن نشین کر لیں، اس کو یاد کر لیں تاکہ ہمارے اس بیٹھنے کا مقصد اور فائدہ حاصل ہو جائے. طبرانی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن حدیث قرار دیا ہے. اور اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم. لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے. ہم میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم کس درجے پہ ہم لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں. اور یہ فائدہ مختلف قسم کا ہے، جس طرح دینی فائدہ، لوگوں کو علم کے راستے دکھانا، علم سکھانا، قرآن اور حدیث سکھانا. اسی طرح دنیاوی فائدے، زبان سے اچھی بات کرنا، ہاتھوں سے خدمت کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، یہ سارے فوائد کے راستے ہیں، لوگوں کو فائدہ دینے کے راستے ہیں. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو تیری زبان تو ہے، کسی کو تسلی دو، کسی کو اچھا مشورہ دو، کسی کو نصیحت کرو. حدیث میں آتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو تکلیف نہ دو. اگر فائدہ نہیں دے سکتے ہو کچھ بھی، کسی بھی قسم کا، نہ مال سے نہ اپنی جسم سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے ہو، زبان سے بھی نہیں، تو یہ کرو کہ کسی کو تکلیف نہ دو. اپنے شر سے اور اپنی برائی سے دوسروں کو محفوظ رکھو. تو ایک بات کیا ہوئی کہ سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے اللہ کو کون ہے؟ سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے.
اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم۔ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کے دل میں اچانک خوشی ڈال۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے للسائل والمحروم، کوئی سوال کرتا ہے اس کو بھی دو، جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دو، جو سوال نہیں کرتا اس کو کیسے دیں، ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو اپنی حیا اور غیرت کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، ان کے حالات کو خود اندازہ لگا کر ہم ان کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی اچانک کسی کی مدد کر کے کسی کے دل میں خوشی ڈالے گا تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور انسان کو حقیقی خوشی دو باتوں سے ملتی ہے، ایک تو اگر اس کی کوئی حاجت ہو اس کو پوری کر دو، نمبر دو اگر اس پہ کوئی مشکل ہو اس مشکل کو دور کر دو، حقیقی خوشی ہے۔ یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے لطیفے سنا کر جھوٹے اس کو تو کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، اس کے لیے تو حدیث ہے اگر جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے۔ تو حقیقی کام کر کے حقیقی خوشی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اب دوسری حدیث پہ توجہ دے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادخل علی اخیہ سرورا، اگر کوئی اپنے بھائی کے دل میں خوشی لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن اچانک خوش کر دے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہوں گے، مثال کے طور پر آپ گھوم رہے ہو بہت پریشان ہو، اچانک کوئی بھائی آ کے آپ کی مدد کرتا ہے، یہ اچانک مدد کتنا اس سے لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ نے میری غیبانہ مدد کی، کتنے دل کے اندر ایک خوشی کا احساس ابھرتا ہے۔ اگر آپ ایسا عمل کرو گے اللہ کے بندوں کے ساتھ تو اللہ کل بہت سختی کے دن جو قیامت کا دن ہے، جس سے زیادہ سخت دن دنیا کے پیدا کرنے سے لے کر ختم ہونے تک کوئی بھی نہیں، قیامت سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں۔ اس دن اللہ تجھے اچانک خوش کر دے جب تو بہت پریشان ہوگا اور اللہ کہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر، جا جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے لوگوں کو خوشی دینا۔ اس کی ایک اور مثال حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسی حالت میں ہوگا کہ بہت پریشان ہوگا قیامت کے حالات سے، اور ایسے میں سوچے گا اپنی کوئی نیکی تو اس کو نظر آئے گا کنت انذر الموسر واتجاوز عن المعسر، کہے گا اے اللہ میں تو کاروباری شخص تھا اور کاروبار کے دوران جو ہے وہ لین دین معاملات چلتے ہیں قرض وغیرہ کے، تو میں جس کو قرض دیتا تو اگر وہ امیر ہوتا قرض دے سکتا لیکن ٹائم پہ نہیں دیتا تو میں اس کو ٹائم دیتا رہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے دے دے گا، لیکن اگر وہ غریب اور محتاج اور فقیر ہوتا تو میں وہ قرض اسے معاف کر دیتا، لیتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ کام تو میرے ہیں، میں اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہوں، جب تو میرے بندوں سے ایسا سلوک کرتا تھا تو جا میں نے تجھے بخش دیا، جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا بڑا کام، معمولی سمجھتے ہیں لوگ اس کو، بہت بڑا کام ہے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او تکشف عنہ کربہ، کسی مسلمان سے تکلیف دور کرنا۔ آج آپ میں سے کوئی جائے ہاسپٹل کا چکر لگائے سیول میں جنا میں اور دیکھ بھال کے کچھ مریضوں کی مدد کرے تو وہ جو دل سے خوشی کی اور احسان مندی کی آہ نکلے گی وہ سیدھا عرش تک جائے گی۔
کوئی تجربہ تو کرے، کوئی ایسی جگہوں پہ جائے جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور ان کی تکلیف دور کر دے۔ میڈیسن لے رہے ہیں وہ لوگ اور آپ اس کی میڈیسن کے پیسے دے دیتے ہیں۔ کسی کو کرائے کی فکر ہے، مسئلہ ہے، آپ اس کا کرایہ دے دیتے ہو۔ بہت سے کام آج کل، جیسے ابھی نیا سال شروع ہو رہا ہے، غریب لوگ، غریب بچے ہیں، ان کے جو نیا سال کی وجہ سے اسکولوں کا خرچہ ہے، کتابوں، فیسوں وغیرہ کا، وہ 2-3 بچوں کے خرچے اٹھا لو۔ کتنی دعائیں دیں گے لوگ، مدد کرو۔ تکشف عنہ کربہ اور تقضی عنہ دینا، کسی کا قرض اتار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے قرض سے بچا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تو بہت زیادہ یہ دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ اس قرض کی وجہ سے انسان جھوٹا ہو جاتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافیاں بھی کرتا ہے، اس کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اس کی مدد۔ ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو۔ والغارمین، قرآن میں ذکر ہے، ایک شخص پہ بہت زیادہ قرضہ آیا ہے تو آپ زکوٰۃ دے کر اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کس کس پر بہت زیادہ قرضہ آیا؟ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں کا قرضہ اتار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض اتار۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے میرے لیے، ہاں اگر بن بھی جائے تو میں 3 دن کے اندر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، لیکن اس میں سے کچھ اتنے پیسے رکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جن پر قرضہ ہے، وہ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کا قرضہ اتاروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، قرض ایسی چیز ہے شہید کو معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد کہا کہ اس شخص کے قبیلے میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی ہے؟ سب لوگوں کو فکر ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا کہ کیا بات کرے گا۔ تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس پر قرض ہے، اس قرض کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے۔ محبوس بدینہ، اپنی قرض کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے، اور قرض کتنا ہے؟ 1 دینار ہے۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس کا قرضہ ادا کروں۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس پہ قرضہ ہو اور میرے پاس ہو تو میں اس کا قرضہ ادا کیا کروں۔ جنازے میں اکثر ایسے ہوتا تھا، پوچھا جاتا تو قرض اتارنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کی بھوک دور کرنا۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں بھوک سے مر رہے ہیں۔ افریقہ میں ادھر ادھر بہت سے، ہمارے ملک کے اندر بھی کتنے خانہ بدوش لوگ ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جن میں بچے بھوکے ہیں۔ لوگ بھوک دور کرتے، راشن کا انتظام، ہر مسجد کے اندر ایسا انتظام ہونا چاہیے، اپنے اس گلی کے لیے، دوسرے گلی کے لیے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ جمع کرے اور غریبوں کو، محتاجوں کو دیا کرے، ان کی مدد کیا کرے۔ لیکن احساس ہو تب ایسے کام، اللہ ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، 40 ایسے کام ہیں، اگر کوئی اس میں سے کسی کام کو کرے گا تو وہ یقینی جنت میں داخل ہوگا۔ ان 40 کاموں میں سے اونچا جو سب سے اعلیٰ کام ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تحفتاً گفٹ کے شکل میں بکری دینا۔ بکری، اب اس کا بکری کیسے؟ کہا کہ تغدو بیانیتن
وَتَرُوهُ بِآنِيَةٍ، صبح بھی ایک برتن جو ہے وہ دودھ کا دے گی اور شام کو بھی ایک برتن دودھ کا دے گی، تو گھر میں جو ہے سارے دودھ پئیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آج بھی ایسے بہت سے کام ہیں کہ لوگ کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے ضرورت کی کوئی چیز لے لی، فریج لے لیا، کوئی اور چیز لے لی، کوئی اور چیز، جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہوں، مدد کرنے کے لیے چلتا ہوں، تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی مسجد میں، اپنی اس مسجد میں، اس طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی شخص کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہوں۔ بھلے وہ کام ہو جائے یا نہیں ہو جائے، لیکن میں اپنی کوشش کرتے ہوئے چلوں، کیونکہ اگر کوئی کسی کام کے لیے جاتا ہے، کسی دوسرے کے کام کے لیے، اور وہ ہو جائے تو اس کی فضیلت پھر کوئی اور ہے، وہ بھی آگے حدیث میں ذکر ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کام ہوا بھی نہیں، تو 1 مہینے کے اعتکاف سے یہ بہتر ہے۔ آپ نے ٹرائی تو کی، کوشش کی تو اگر ہو گیا وہ کام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بھائی کی حاجت کے لیے آپ چلتے ہو اور کامیاب ہو جاتے ہو، وہ کام ہو جاتا ہے، اثبت اللہ قدمہ فی یوم تزل فیہ الاقدام، تو اللہ اس دن آپ کے قدم کو ثابت قدم رکھے گا جس دن بہت سے قدم پھسل جائیں گے پل صراط، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جس کے ارد گرد نوکدار کونڈے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں کہ کچھ لوگ جائیں گے اس پل پہ تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا، نیچے لڑک جائے گا، تو اس کا ہاتھ رہ جائے گا۔ اب نیچے جہنم کے شعلے ہیں، وہ یہ ہاتھ مضبوط کرے گا، بہت کوشش محنت کر کے بالآخر اس پہ دوبارہ چڑھ جائے، چھوڑے گا نہیں۔ بلکہ دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ کوئی شخص اس طرح گر جائے گا کہ وہ نیچے چلا جائے گا، ہاتھ اور سر اس کا نیچے ہوگا، تو اس کے یہ جو پیر ہے، پاؤں ہے، اس کے ساتھ اس راستے کو پکڑے، اور نیچے وہ جو جہنم کے شعلے ہیں وہ اس کے چہرے کو جلسائے گی۔ بالآخر بہت سی محنت کوشش کے بعد وہ اوپر چڑھے گا، کیونکہ نیچے وہ دیکھ رہا ہے اگر میں گر گیا تو کیا حالت ہونے والی۔ بہت خطرناک راستہ ہے، اس پر اللہ ثابت قدمی دیتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کی مدد کریں۔ اور قرآن میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ مضبوط قول کے ذریعے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس توحید کے ذریعے انسان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ تو توحید کے ذریعے اور لوگوں کی مدد کے ذریعے انسان ثابت قدم ہوتا ہے اس سخت دن پل صراط کے اوپر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل رہ گئے ہیں، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ من کف غضبہ ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اللہ اس قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک گنہگار شخص کو لائے گا اور پھر اپنے پہلو سے اس کو چھپائے گا سارے جہاں سے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، اور سرگوشی اور مناجات کے آہستہ آہستہ بات کے ذریعے اس سے حساب کرے گا، اور پھر اس بندے سے کہے گا کہ میرے بندے، دنیا میں نے تیرے اوپر پردہ رکھا تھا اور آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ ڈرے گا انسان جب حساب شروع ہوگا، کہے گا کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا کیا گناہ کیے، وہ کہتا ہے یہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں کو چھپائے گا، کچھ گناہ یہ ذکر کرے،
جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور اس گناہوں کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں دے دی، تو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو وہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ جو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر وہ بھی بتائے گا کہ اس کے بدلے میں مجھے نیکی مل جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ جو غصہ ظاہر کرنے پر، غصہ نکالنے پر قادر ہے، ایک تو ایسا شخص ہوتا ہے جس کو غصہ آتا ہے لیکن وہ غصہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ کمزور ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ غصہ نکال سکتا ہے لیکن پھر بھی غصے کو پی جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ اس کا دل جو ہے وہ خوشی سے اتنا بھر جائے گا کہ کچھ اور مانگ نہیں سکتا ہوگا، کہ اللہ بس بہت دے دیا، بہت دے دیا، اتنا بڑا کام۔ اور آج ہماری پوری قوم جو ہے وہ غصہ ہے، گاڑیوں میں بھی غصہ، گھروں میں بھی، آفس میں بھی، یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی غصے کو کنٹرول کر۔ اللہ کے رسول نے اس کی وصیت کی تھی، غصے کو کنٹرول کر، غصہ نہ کر۔ اگر پاکستانی قوم جو ہے وہ اس غصے کو ہی نکال دے تو 50% جو ہے مسائل حل ہو جائے، غصہ نہ۔ اور آخری عمل، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سوء الخلق یفسد العمل، بد اخلاقی جو ہے عمل کو ایسے برباد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر خراب کر دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک بہت سے نوافل نفلی روزے وغیرہ رکھتی تھی، صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی اپنی زبان سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ بس فرض نماز پڑھتی، فرض روزہ رکھتی، اور کبھی کبھی 3-4 دن میں اگر کچھ گھر میں کچھ بچ جاتا 2-4 ٹکڑے تو وہ کسی مسکین کو دے دیتی، لیکن وہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، کیونکہ یہ بد اخلاقی کا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کے اعمال کو خراب کرتی ہے۔ حدیث میں عمل کو ایسے خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتی ہے۔ تو بد اخلاقی سے بچنا چاہیے، بلکہ خوش اخلاقی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے اثقل شیء ما اثقل شیء فی المیزان، اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، بہت بھاری چیز میزان میں وہ اچھے اخلاق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ ایک حدیث سناتا ہوا آخر میں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے بہت سی باتیں کی اللہ کے رسول کے خلاف، لیکن میں تحقیق کرنے نکلا کہ خود جا کے دیکھوں کہ کیسا شخص ہے۔ کہتا ہے جب میں آیا اور اللہ کے رسول کو پہلی نگاہ میں دیکھا، ایقنت، تو مجھے یقین ہوا کہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذب، کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اور میں جب بہت زیادہ قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام ولینوا الکلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو نہیں جانتے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب کو سلام۔ 2 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کے حاجات پوری کرو۔ 3 لین الکلام، نرمی سے بات کرو۔
باتوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور 4 وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد پڑھا کرو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں بھی جو 4 اعمال ہے اس میں 3 اعمال لوگوں کی خدمت سے متعلق۔ تو آج کے خطبے کا وہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے انسان مسلمان نہیں بن سکتے تو کم سے کم انسان تو بنے۔ انسانیت پہ بھی اگر آ جائے تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اس کا خیال بھی رکھنا ہے، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے مسلمانوں کو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نماز وغیرہ کے پابندی کرتے ہیں، ذکر اذکار کے، لیکن ان کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں وہی حدیث ہے کہ انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں اگر اس کی اندر بد اخلاقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پورے اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے دوست احباب وغیرہ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے قاری فیاض صاحب بھی بیمار ہے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو مسائل اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے مشکلات دور فرما دے، اور جن پر قرضے ہیں اللہ ان کا قرض کا بوجھ اتار دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔